بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام ٹیم کو جنہوں نے اخلاقیات کے اس سلیبس پر کام کیا ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اخلاقیات کا سلیبس یا سبجیکٹ اس لیے متعارف کرنا ضروری تھا تاکہ ایک تو بچپن سے ہی ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمارے اسلامی روایات کیا ہیں، ہمارے جو پختون روایات ہے کیا ہے، ہمارے علاقائی روایات کیا ہے، ان کو بچپن سے ہی پتہ چلے، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہمارے کلچر، ٹریڈیشنز، نارمز، ویلیوز ہیں وہ ہمارے آنے والی نسل یہ بھول جائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ تمام جتنے بھی ہمارے فیوچر جنریشن ہے ان کو کم سے کم یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے اخلاقیات میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ جس طرح ہمیں پچھلے خاص کر خیبر پختونخوا کو پچھلے 20 سال 25 سال سے رکھا گیا ہے، تو یہاں پر انتہائی ٹینس حالات ہیں۔ ہمیشہ سے 1947 سے لے کر آج تک میں کہوں گا، یہ کہا گیا ہے کہ بے سے بندوق ہی ہوتا ہے، کاف سے قلم ہم نے بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو کاف سے قلم ہی سکھانا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ دنیا پہنچ گئی ہے چاند پر پانی ڈھونڈنے، اور میرے خیبر پختونخوا کا بچہ اب بھی جو ہے امن کا متلاشی ہے، ابھی بھی امن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بھی درد دیتی ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے اور ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ مذہبی لحاظ ہو، چاہے سائنسی لحاظ ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس طرح ہم نے اخلاقیات کے سبجیکٹ کا سے افتتاح کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ہم اے آئی جو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا بھی جلد سبجیکٹ آ جائے گا، اور اس کا بھی افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اسلامی معاشرے کے ساتھ ساتھ جدید ترین جو سائنسی ٹیکنیکس ہیں اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ہمارا بدقسمتی سے جو 25 سال میں ایک نسل پیدا بھی ہوتی ہے اور جوان بھی ہوتی ہے، تو اس نسل نے یہاں پر صرف بارود دیکھے ہیں، صرف گولیاں دیکھی ہے، صرف خودکش دیکھے ہیں، اور بہت ہی سخت حالات خیبر پختونخوا کی عوام پر گزرے ہیں وہ دیکھے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی جو ہیں وہ بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اور اس سے میرے خیبر پختونخوا کی عوام افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم جب بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہمیشہ ملک اور قوم کو نقصان دیتے ہیں، بند کمرے کے فیصلے کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتے۔ جب کلیکٹیو ایفرٹ سے، کلیکٹیو وزڈم سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ایک جامع پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہ مؤثر بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندے کے ذہن یا کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے۔ آج آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارا جی ڈی پی گروتھ گر رہا ہے، ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے باہر جا رہا ہے، ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اگر آج
حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان اعلان کرے کہ پاکستان کو چھوڑ کر کون جانا چاہ رہا ہے، تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ ایمبیسیز کے باہر کھڑے ہوں گے، وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ انہی پالیسیز کا ہے، کیونکہ عوام کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا، پاکستان کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا، صرف اور صرف لوگ جو ہیں اقتدار کو بچانے یا اقتدار کو طول دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہوتی ہے، آپ کے جو آپ کی امپلائمنٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے، انمپلائمنٹ جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن بڑھتا جائے گا، اور اس کا تمام اثر جو ہے وہ قوم پر بھی آئے گا اور ملک کی اکانومی پر بھی آئے گا۔ تو بہرحال ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس میں جو ایک چیز مسنگ ہے وہ جس طرح ہمارے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جو وہ خودی ہیں جو بحیثیت قوم ہم میں ہونی چاہیے، تو خودی کا بھی ایک چیپٹر تاکہ ہم نے ایک خوددار قوم بنانی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے جو ہے مغرب سے امپریس نہیں ہونا، ہم نے ہمیشہ کسی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ کر اپنی پالیسیز یا یہاں پر ریجیم چینج آپریشنز نہیں کرنے۔ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم میں وہ خودداری لانی ہے کہ وہ دنیا میں اگزامپل دے سکے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو وہ خودداری کا چیپٹر بھی اس میں انکلوڈ کر دیں، اور باقی بہترین ہے۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں۔ ویل ڈن، شکریہ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔